السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایمان والا، ایک مومن، ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں جن چیزوں کا پابند ہے وہ ہے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ما اتاکم الرسول، جو تمہیں اللہ کا رسول دے فخذوہ، تم وہ چیز لے لو، یعنی کہ تم اس کو اپناؤ، ان کے طریقوں پر عمل کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے، ان طریقوں پر چلو۔ وما نہاکم، اور جس سے تمہیں اللہ کا رسول روکے، وما نہاکم عنہ فانتہو، جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روکے تم اس چیز سے رک جاؤ۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے اللہ کا قانون ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو جب اللہ لوگوں کو کھڑا کرے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا، جن لوگوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی اور اپنی من مانی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی، تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کافر لوگ، اس دن اللہ کے نافرمان لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ اس طریقے سے پریشان ہوں گے اور اتنا پچھتائیں گے کہ وہ یہ کہیں گے لو تسوی بہم الارض، کہ اے کاش اگر آج ایسا ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خاک کے ساتھ ملا دیتا، مٹی بنا دیتا، آج ہمیں اٹھنا نہ پڑتا اور اللہ کو حساب نہ دینا پڑتا۔ تو اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج ہم اس کل کے لیے تیاری کر لیں۔ وَيَوْمَ نُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس دن اوندے ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر لوگ، انسانوں کو جب الٹا کر کے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا تو اس دن انسان کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، اے کاش ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، واطعنا الرسول، اور اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کے طریقوں پر زندگی گزاری ہوتی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط ضل ضلالا مبینہ، تو وہ بہت بڑی گمراہی میں جا پڑا، بہت بڑی بربادی اور بہت بڑی تباہی اور بہت بڑے عذاب میں جا گرا۔ یعنی کہ کامیابی صرف اس چیز میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اللہ کی اطاعت کی ورسولہ، اور جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، بس وہی بڑی کامیابی والا ہے، بس وہی عظیم کامیابی لینے والا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے ان ابی امامۃ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایمان کیا چیز ہے؟ قال، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، آپ نے فرمایا کہ جب تم کو اچھے عمل کر کے خوشی محسوس ہو اور اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، برے کام کر کے تمہیں اندر سے غم ہو، دکھ ہو، تم پریشان ہو جاؤ کہ ہم سے یہ خطا کیوں ہوئی، ہم سے یہ گناہ کیوں ہوا، تو تم مومن ہو۔ تو اب آج آپ دیکھ لیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان والا کہتا ہے،
پھر وہ کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن ایک بار بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلط کیا، ایک بار بھی اس کو ایک غم نہیں اندر سے پیدا ہوتا، دکھ پیدا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث کے خلاف اس کی زندگی گزر رہی ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب وہ برے کام کرے گا تو اس کو دکھ ہونا چاہیے، اور آج کا مسلمان ہر برا کام کر رہا ہے لیکن خوشی سے زندگی گزار رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو، دنیا کی ہر چیز سے اس کو سب سے زیادہ عزیز اور پیارے اور محبوب اللہ اور اللہ کا رسول ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور ایمان لانے کے بعد واپس کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو، اتنا ہی سخت ہو کہ وہ کبھی بھی پلٹ کر کفر کی طرف نہ دیکھے، اس کو وہ اتنا مشکل نظر آتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کے برابر ہو۔ تو اس لیے یہ چند آیات مبارکہ اور چند احادیث جو ہیں ان سے ہمیں یہ تعلیمات حاصل ہوتی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی من مانی کی زندگی، اپنی مرضی کی زندگی، اپنی خواہشات کی زندگی جو ہے اس کو چھوڑ کر صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، ان کی اطاعت، ان کی پیروی اور ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمیں اسی میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔